ایک MRP کے محکمے میں ایک بندہ تھا, وہ اور اس کے ساتھ 2 لوگ مل کے لوگوں کو سب کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال دیتے تھے. ایک بٹن ہوتا تھا, مجھے بٹن کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ کبھی پریس نہیں کیا جاتا کنسول کے اوپر. اچھا. وہ اس کنسول میں اس کو پریس کر دے. اس بٹن کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر ہمیں, اس کے کاغذ پورے ہیں لیکن ہمیں اس کے اوپر کسی اور ملک کے ہونے کا شک ہے. یہ ہم اتھارٹی پاکستانی قونصلیٹ کے پاس ہوتی ہے. یہ اتھارٹی, چھپائی ہوئی اتھارٹی, ہمارے جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ والے لوگ ہیں, یہ مختلف جگہ جب پوسٹ ہوتے ہیں تو یہ اپنی خدائی کے لیے اس چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں. اور میں نے سب سے پہلے اپنی فارن سروس کو بتایا کہ یہ اوور رول, اس بٹن کو اوور رول کہتے ہیں, کہ اوور رول کا بٹن ہے, اس کے ساتھ رشوت اور استحصالی پن کیا جاتا ہے. تو اچھا, اگر میں ہوں, میرے سامنے آپ کا ہی پاسپورٹ ہے, ہاں جی, میں قونصلیٹ میں بیٹھا ہوں, ہاں جی, اور میں اگر وہ بٹن جو ہے اوور رول اگر میں نے دبا دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 3 بٹن ہیں. ایک یس ہے, کاغذ پورے, ایک نو ہے, اس کے کاغذ رہتے ہیں. اوور رول کا مطلب کاغذ پورے ہیں لیکن مجھے شک ہے کہ یہ کہیں اور کا مطلب مصیبت. وہ انٹر ایجنسی پروسیس ہے, یہاں 6 تو ایجنسیز ہیں, وہ فائل ہی کبھی واپس نہیں آتی, پوری زندگی اسی گزر جائے گی. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کو باہر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ اس کو چٹ پہ کہتا تھا اے نمبر تے گجرات جا کے کل کری. وہ کرتا تھا. وہ گجرات میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جو اوور رول کا بٹن ختم کراتے تھے. تو وہاں سے نہیں کرتے تھے وصولی, پاکستان میں 3 لاکھ روپے, اور کام ادھر. یعنی اس کا کوئی سراغ بھی نہیں ہے, کسی نے نہ وہاں پہ کوئی پیسے پکڑے ہیں, نہ آپ کہیں سے ثابت کر سکتے ہیں, اور فون پہ بات ہوئی ہے, آگے وہاں دے دینے والا کوئی اور ہے, بالکل مسئلہ کسی اور کا. بالکل. تو اس طرح یہ ہوتا رہا. اور آپ کی حد ہوگی اس بات کی کہ صحافی جو تھے سارے بارسلونا کے میرے بہت بہت پیار کرتے تھے, بہت قدر کرتے تھے, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایونچولی نا وہ بھی کنٹرول ہوتے ہیں وہاں لوگوں کے ذریعے. تو پھر وہ جن کا سب سے بڑا میں صاحبان تھا, جن کے لیے سب سے بڑی پیار کی میں نشانی تھا, جانے کے بعد اور جانے کے دوران وہی میرے خلاف بھی کچھ ہو گئے, اور ان میں سے ایک صاحب ہیں جو اوپن پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو یہ بڑی ڈائسی سچویشن ہے. آپ نے بتایا نا چیلنجز کیا ہیں, چیلنجز حکومت کے اندر بھی ہیں. چیلنجز ایک بہت ایکٹیو کونسل جنرل یا ایمبیسڈر کو کمیونٹی کے گروپس میں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے اور تمام عام عوام کی بھلائی کا منبع حکومت کا ادارہ بن جاتا ہے. اور وہ لوگ پچھلے 20 25 30 سال سے وہیں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, ایک وہاں پہ نام بھی ہوتا ہے, لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. جی. تو ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا یہ اس نے چیلنج بھی کر دیا, اس نے ہمیں چیلنج کر دیا. پہلے ہم لوگ ہمارے پاس منتیں کرتے آتے تھے, ہم خاص افسر کو فون کرتے تھے, اب ہماری واہ یہ تو یار سیدھا چلے جاندے نے, ساڈی کتنے گئی. تو پھر آپ کے خلاف موجودگی میں وہاں پہ کیمپین نہیں, جانے کے بعد اس لیے کہ محبت اتنی تھی, اور جانے کے بعد بھی محبت اتنی ہے کہ جتنی شرلیاں ورلیاں انہوں نے چھوڑی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے. محبت بہت زیادہ فروغ, محبت عام. جب میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا ایئرپورٹ پہ, مجھے لوگوں نے دیکھ لیا اور ایئرپورٹ سے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, پھر چھپنا پڑا. تو جو محبت ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کچھ انٹرنچڈ کمیونٹی لیڈرز نے اور کچھ ٹھیکیداروں نے مل کے ہمیشہ خلاف ورزی کی ہے. پھر آپ وہاں سے عمان آ گئے؟ جی, وہاں سے پھر میں عمان پوسٹ ہو گیا. یہاں پہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. جی, یہاں پہ 1.5 سال ہو گیا. یہاں آپ نے دیکھا تھا, یہاں ایک اپر فلور ہے ایلیٹ, ایک لوور فلور ہے غریب. وہ ایک تالے کا کیا تھا, ذرا دوبارہ سنائیں ذرا لوگوں کو. اوپر اور نیچے کی منزل کے درمیان آنے کے لیے ایک دروازہ ہے, دروازہ بند ہے. نیچے کے لوگ نیچے پستر ہیں, اوپر کے لوگ ایلیٹ اوپر بیٹھی رہے. یہ پاکستان کی ایمبیسی ہے. یہ پاکستان کی عمان میں ایمبیسی تھی. ٹھیک ہے. ٹین کی, آپ کے جانے کے بعد میں تو لگا رہا اپنے ریفارم پر. ٹین کی کرسیاں تھیں, ٹین کی کرسیاں جن پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ 15 منٹ بیٹھیں تو آپ کی بیک جو ہے نا ایک کے مارے ختم ہو جائے. یہ عام عوام کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اس پہ کشنز لگوائے, کمیونٹی کی مدد سے لگوائے, خود پیسے دیے, خود بھی دیے, جو ہمارے پاس عوام کی بہتری کے لیے, بہبود کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیے, ان پہ لگوائے. نرسنگ روم نہیں ہے. آپ کو حیرانی ہوگی, ہمارے بڑے ہمسائے ملک کی ایمبیسیوں میں بھی, امریکہ کی ایمبیسی میں بھی چادریں ڈال کے ٹیکسیوں میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. اب آپ کہیں جی امریکہ میں نہیں ہے, یار آپ تو ایک اسلامی ملک ہے, ایمبیسی ہے نا. نرسنگ رومز بنوائے,
बार्सिलोना में नर्सिंग रूम्स बनवाए। वो जो खवातीन आती हैं आपकी एम्बेसी में, तो बच्चे तो छोटे बच्चे हैं जी, और दूध भी पीना और है। बारी फरोख बारी 4 घंटे बाद भी आ सकती है ना। अगर 100 बंदा है आपसे पहले पासपोर्ट में, मजाल है जो किसी आपकी अफसरशाही को इस बात का ख्याल हो कि आपकी बहनों ने माओं ने दूध भी पिलाना है, क्योंकि आप तो जी अफसर क्लास से हैं ना। तो फिर आपको कमरे तोड़ के, स्टोर तोड़ के आपको नर्सिंग रूम्स बनवाने पड़ते हैं, उस पर कुर्सियाँ रखवानी पड़ती हैं। अब बड़ी आम सी बात है। लेकिन सर ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है।